بھائی گزارش یہ ہے کہ مجھے خواب کی تعبیر سے کوئی تعلق نہیں، کسی اور عالم سے پوچھیں۔ اگر کسی شخص نے عشاء کی فرض کے بعد سنتیں پڑھنے کی نیت کی لیکن اس نے بھول کے وتر پڑھ لی، ٹھیک ہے، وتر ادا ہو گئے، 2 سنتیں پھر پڑھ لیں۔ میں سعودی عرب میں ہوں، میری بیوی نے اپنے والد کے ساتھ مل کر پاکستان میں خلوع کے لیے درخواست دی ہے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ آپ کی بیوی پتہ نہیں، بہرحال یہ ہے کہ اس کو اگر اس نے خلوع کر لیا ہے تو اس کا معنی ہے کہ اصلاح کی کوئی صورت نہیں، آپ بھی اس کو طلاق دے دیں۔ اگر کوئی لڑکی اپنے حق المہر میں کسی سے کہے کہ مجھے سورۃ الرحمن یاد کرا دو، بس یہی میری حق المہر ہے، بہرحال بعض علماء نے اجازت دی ہے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے صحابی سے پوچھا بھی اس کو حق المہر میں کیا دو گے؟ اس نے کہا حضور میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا قرآن پڑھے ہوئے؟ اس نے کہا ہاں جی میں فلانی سورت فلانی سورت۔ تو آپ نے کہا اچھا تم اس کو قرآن پڑھا دیں۔ تو وہ لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں صرف اسی کے لیے تھا، ورنہ قرآن یا قرآن کی تعلیم جو ہے وہ بزوں کا عوض نہیں بن سکتی۔ بہرحال اگر آپ نے کسی کو امانت کے طور پہ پیسے دیے اور یہ کہا کہ ہم دونوں میں سے کوئی بھی پہلے مر گیا تو یہ پیسے اس کو معاف ہے، اتفاق سے امانت دینے والا پہلے مر جاتا ہے، امانت دینے والے کے گھر والوں کے پاس رسائی مشکل ہے، تو بہرحال یہ ہے کہ آپ نے معاف تو کیا ہوا تھا ایک دوسرے کو، لیکن بہتر ہے کہ کسی دین کے مدرسے میں بطور خیرات جمع کرا دو۔ گلے میں اللہ کے نام کا لاکٹ پہننا جو ہے مردوں کے لیے منع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ عود اور عنبر اور شمامہ اور گلاب استعمال فرماتے تھے۔ بینک میں رکھی ہوئی رقم پر ملنے والی سود کی رقم بہرحال کسی غریب کو بغیر ثواب کی نیت سے دے دیں، ثواب ہوتا ہے حلال پہ، یہ پیسہ چونکہ حرام ہے اس لیے ثواب کی نیت نہ کرے، ویسے غریبوں کو دے دیں۔ اگر سگے بہن بھائی بھی غریب ہیں ان کو بھی دے دیں۔ ہمارے 2 دشمن آپس میں لڑ رہے ہیں، اگر وہ کافر ہیں تو پھر ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ اگر ہم اپنے شہر کے چوک اور گلیوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھیں بالکل جائز، یہاں دیکھا نہیں شارع ابراہیم ہے، شارع ابی بکر صدیق ہے، مدارس کے نام صحابہ کے نام پہ ہیں۔ فرض نماز میں اگر پہلی رکعت چھوٹ جائے دوسری میں ثنا نہیں پڑھنی ہے، اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو ویسے ہی آپ نے خاموش رہنا ہے۔ اگر کسی نے پینٹ شرٹ اور ٹائی لگائی ہوئی، نماز تو ہو جائے لیکن کوشش یہ کریں کہ نماز کے وقت ایسا لباس نہ ہو۔ حاسد کے حسد سے بچنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں۔ یوم پیدائش سالگرہ منانا یہ بدعت ہے اور کافروں کی رسم ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ مسجد کے برآمدے میں مسجد کے امام کے لیے کمرہ بنا دیں، مسجد کے اندر تو نہ بنائیں نا، اس سے ہٹ کے بنائیں۔ بہرحال آپ کی ٹریول ایجنسی ہے اور 4 لاکھ آپ کے سیکیورٹی میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ آپ کے ہی ہیں نا، زکوٰۃ دینی ہوگی۔ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں انڈین لڑکی سے اور میں پاکستانی ہوں، یہ قانونی باتیں سفارت خانے سے جا کے پوچھیں۔ میری بیوی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ 4 مہینے پہلے ریاض سے جدہ آیا، میقات کا معلوم نہیں تھا،
جب فضائی میزبان سے معلوم کیا تو کہنے لگا کہ اب ہم میقات کراس کر چکے ہیں۔ میں نے ایئرپورٹ پر اتر کر احرام باندھا، عمرہ بھی ادا کیا۔ بہرحال آپ کا عمرہ تو ٹھیک ہو گیا، لیکن دم پڑ گئی، چونکہ آپ میقات کراس کر کے جدے سے آ کے آپ نے احرام باندھا ہے۔ میرے دوست کے پاس اولاد، اللہ جن کی بھی اولاد نہیں ان سب کو صاحب اولاد بنا اور اولاد صالح عطا فرما۔ فجر کے وقت سورۃ یاسین، مغرب سورۃ سجدہ، سورۃ الملک، سورۃ الواقعہ پڑھتا ہوں۔ پڑھتے رہیں، قرآن پڑھنے میں کیا مسئلہ پوچھ رہا ہے؟ جتنا پڑھو، صبح پڑھو، شام پڑھو، رات پڑھو۔ آدھے بازو والی قمیص سے نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن کراہت ہے۔ بہرحال مرد یہ ایسا لباس نہ پہنے، اور عورتیں تو بالکل نہ پہنیں، چونکہ ان کا تو ستر کا مسئلہ ہے۔ اگر سوتے ہوئے روزے کی حالت میں کسی کا خون اندر چلا گیا، انشاءاللہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سند حدیث کے لیے صبح کی نماز کے بعد انشاءاللہ نیچے درس ہوگا، وہیں تشریف لے آئیں تو انشاءاللہ میں دے دوں گا۔ ذکر کرتے وقت وسوسے آتے ہیں، آنے دیں۔ وسوسہ آنا الگ بات ہے، خود نہ لاؤ، اور لاحول پڑھ لیا کرو۔ میری اہلیہ بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما۔ ہم مدینے گئے تھے، جہاں سے واپسی پر میقات سے احرام باندھے، آدھے راستے میں میری بیوی کو حیض شروع ہو گیا۔ ہماری کل واپسی ہے، حیض کے ختم ہونے تک ہم نہیں کوشش یہی کریں کہ رک جائیں، اور 100 ریال دے کے اپنی سیٹ آگے کرا لیں۔ اگر کوئی حل نہ ہو تو پھر اس کے ذمے عمرہ بھی رہے گا اور دم بھی رہے گا۔ اگر ہم ڈپٹی پر ہوتے ہیں طائف میں، کسی رشتہ دار کے لیے آئیں، اگر نیت عمرے کی آپ کی نہیں ہوتی، آپ رشتہ دار کی وجہ سے آتے ہیں تو طواف کر کے بھی جا سکتے ہیں۔ عصر کے بعد مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ سکتا ہوں، افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں۔ عمرے کا ارادہ نہیں تھا، میں طائف کے میقات پہ آیا تھا، پھر میں نے عمرے کا ارادہ کیا۔ احرام میں نے مدینے کے میقات سے ڈالا، ٹھیک ہے، عمرہ آپ نے کر لیا۔ بہرحال مکے اور مدینے کے حرمین میں جو کبوتر ہیں ان کا شکار حرام ہے، حدود حرم میں شکار نہیں ہوتا۔ میرا بھتیجا بیمار ہے، اللہ شفا فرمائے۔ مجھے اپنی شادی سے پہلے قرآن کا کافی حصہ یاد تھا، اب بچوں کے ساتھ میں بھول گئی ہوں، لیکن کوشش کرتی رہیں یاد کرنے کی، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرا بچہ 16 سال کا ہے اور ویڈیو گیم وغیرہ کے، اس کو آہستہ آہستہ محبت سے روکو ان چیزوں سے۔ میں ورزش کرنے کے دوران میوزک سنتی ہوں، یہ کافروں کا یہی رواج ہے، وہ باقاعدہ ہیڈ فون لگا لیتے ہیں اور اس میں میوزک بھی چلتا رہتا ہے، اسی کی دھن میں وہ دوڑتے رہتے ہیں۔ تم میوزک میں گانے لگانے کے بجائے قرآن لگا دو۔ ایک عورت نے عمرے کے طواف کے بعد صفا نہیں کیا اور بال پہلے کٹوا دیے، دم پڑ گئی۔ بہرحال وہی بات ہے، جن لوگوں نے احرام باندھا ہوا ہے اور عورت کو حیض ہے، افضل تو یہی ہے کہ وہ نہ جائے، عمرہ مکمل کر کے جائے۔ اگر ایسے چلی جائے گی تو اس کے ذمے عمرہ بھی ہوگا اور دم بھی ہوگا۔ دم کا معنی ہوتا ہے ایک بکرا بکری جا کے ذبح کرنا۔ مسجد الحرام میں جو حکم ہے وہ تو نماز کے بارے میں ہے 1 لاکھ کا، لیکن محدثین علماء فرماتے ہیں کہ ہر عبادت میں انشاءاللہ 1 لاکھ ملے گا۔ ہاں، روز عمرہ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ طواف زیادہ کریں، 4-5 دن کے بعد عمرہ کر لیا تاکہ کچھ بال بھی نکل آئیں۔ عمرہ کرتے ہوئے عورتوں کے پاؤں کی ہڈی کی کوئی، وہ تو عمرے میں بھی اپنا جرابیں وغیرہ پہن سکتی ہیں۔
اگر میاں بیوی عمرے پہ آئے ہیں اور بیوی سخت بیمار ہے، ٹھیک ہے، خاوند اس کے ساتھ ہوٹل میں رہے، اس کی عیادت کرے، اس کا علاج کرے، اور نماز جب ہو تو قریب کی مسجد میں پڑھ کے آ جایا کرے۔ زبردستی وضو کو نہیں روکنا چاہیے کہ آدمی نماز میں خیال وضو کے بارے میں کرتا رہے، پھر نماز کا وہ خشوع جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ جائے پہلے وضو کرے پھر نماز پڑھے۔ الصلاۃ خیر من النوم جب فجر کی اذان میں مؤذن کہتا ہے تو ہمیں بھی یہی کہنا چاہیے، الصلاۃ خیر من النوم، صدقت و بررت و دعوت الی الحق۔ پاکستان سے آنے ہوئے پہلے آدمی مدینے جا سکتا ہے، بالکل جا سکتا ہے، وہاں کوئی دن گزار کے وہیں سے احرام باندھ کے آ جائے۔ بالکل جب مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھیں گے ان کی کوئی جماعت قضا نہ ہو تو انشاءاللہ اللہ ان کو نفاق سے اور عذاب سے نجات دیں گے۔ مسجد نبوی میں جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کا ثواب 1000 ہے، 50,000 والی حدیث مبارک ضعیف ہے۔ جب مسجد نبوی میں جائیں تو کسی جگہ سے نہیں، صلاۃ السلام صرف اس وقت پڑھ سکتے ہیں جب آپ مواجہ شریف میں سامنے ہوں، باقی مسجد میں اگر کسی دوسری جگہ بیٹھے ہیں تو درود شریف پڑھتے رہیں۔ عورتوں کو اگر رش کی وجہ سے سلام پڑھنے کا موقع نہ ملے، ویسے مدینے میں انہوں نے باقاعدہ ٹائم رکھا ہے، عورتوں کا الگ ہے، مردوں کا الگ ہے، انشاءاللہ موقع مل جائے گا، اور اگر بالکل مجبوری ہو تو باہر کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتی ہیں۔ بہرحال اگر کسی نے کہا ہے کہ سلام پیش کریں تو کر سکتے ہیں۔ ہم نے حج کیا تھا، کچھ ساتھی عرفات سے دن کو ہی مزدلفہ کی طرف چلے تھے تو دم پڑ گئی، مغرب سے پہلے نہیں نکلنا چاہیے تھا، اور 10 ذی الحجہ کو جمرات پہ کنکریاں مارنے کے لیے 12 بجے سے پہلے وہ ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے دن صبح سے لے کر سارا دن جائز ہیں۔ میری شادی کو 10 سال ہو گئے، علاج کیے ہیں، فائدہ نہیں ہوا، بہرحال اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں اور علاج بھی کرتے رہیں۔ بالکل یہ چھالیا، گٹکا، پان وان سب مکروہ ہیں۔ ایک بچی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ چیل یا کوے کو مارنا جائز ہے، جائز ہے، حدود حرم میں کسی کو کچھ نہ کہیں۔ 6 مہینے ہو گئے ہیں، میرے شوہر پر کسی نے جادو یا تعویذ کیا ہے، بات اچھی طرح نہیں کرتا، کبھی مولوی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ نہیں کہتا، آپ سورۃ البقرہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کو پلایا کریں۔ مجھے دائیں طرف چہرے میں لکوے کی شکایت ہے، اس کا علاج بھی یہی ہے کہ آپ 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے ہر نماز کے بعد پانی پہ دم کر کے پیا کریں۔ میرا بیٹا 21 سال کا ہے، اب اس کو پڑھائی میں دل نہیں لگتا، تو اس کے لیے بھی آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کریں، کیونکہ اللہ کے نبی کو جب بھی کوئی مشکل آتی تھی تو نماز ہی پڑھتے تھے۔ نماز جنازہ کے بعد اونچی آواز میں کلمہ پڑھنا بالکل بدعت ہے۔ انڈیا کی تبلیغی جماعت کے حاجی الیاس صاحب ہیں، اللہ پاک ان کی بھی مشکلات دور فرمائیں۔ زمرد، یاقوت یا عقیق جو ہے اگر انگلیوں میں پہنا جائے بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے، کوئی بھی پتھر ہو۔ 40 نمازیں اگر حرم میں پوری نہ ہوں تو وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی، اور تو گناہ نہیں ہوگا۔ فضیلت تب ہے جب 40 نمازیں پوری کریں۔ میری والدہ فوت ہو گئی ہے، ان کے لیے آپ خیرات کریں، صدقہ کریں تو خواب میں بھی مل جائیں گی۔ کموڈ استعمال کیا جائے تو استنجے کا پانی نہیں جو پتہ نہیں ٹچ ہو کر کپڑوں پر پڑے تو بالکل کپڑے ناپاک ہیں، دھونے پڑیں گے، جی اس میں پیشاب بھی تو ملا ہوا ہے۔
حیض کے ایام میں عورت اللہ کا ذکر کر سکتی ہے، کلمہ پڑھ سکتی ہے، درود شریف پڑھ سکتی ہے، باقی نماز روزہ نہیں کر سکتی۔ اونٹ کی ہڈی کی تسبیح نہ رکھے تو بہتر ہے۔ میں ایک بیوہ عورت ہوں، ایک ہی بیٹا ہے، وسائل بھی ہیں، لیکن میرا بیٹا شادی پہ راضی نہیں، اللہ اس کو ہدایت دے۔ اس کے لیے بھی آپ 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگیں۔ حسد دور کرنے کے لیے جب بھی ایسا خیال آئے تو فوراً پڑھا کریں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں خشوع والی اور خضوع والی اور لمبی نماز پڑھوں، لیکن 2-3 دن پڑھتی ہوں پھر شوق ختم ہو جاتا ہے۔ نہیں، تھوڑا پڑھیں لیکن ہمیشہ پڑھیں۔ 4 رکعتوں کے بجائے 2 رکعت پڑھیں، لیکن پڑھیں ہمیشہ۔ رشتہ اللہ کی طرف سے طے ہے، بالکل سب کچھ اللہ کی طرف سے طے ہے، لیکن ہمیں خیر کو جلدی مانگنے کی تو اجازت ہے نا۔ اگر آپ کے رشتے کی وجہ سے کوئی کام بگڑا ہوا ہے تو آپ بھی 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ مشکلات حل کرے۔ میں نے کام عرفات کے پاس سے راشدیہ سے احرام باندھ کے حج کا منی آ گئے، اگر آپ نے حرم کی حد سے باہر احرام باندھا پھر ٹھیک ہے۔ عمرے کا شوق ہے، اللہ سے دعا مانگتے رہیں۔ کافی عرصے سے مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہوں، اس کا علاج یہی ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میری اولاد نہیں ہے، اللہ کی تقسیم پہ میں راضی ہوں، بہرحال جنت میں جانے کے بعد جو بھی خواہش کرو گی وہ ملے گا۔ میرے دل کا مسئلہ ہے، اس کا ایک وال بند ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ آج کل تو ایسی دوائیں ہیں جن کو استعمال کرنے سے جو بند بال ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں۔ الحمدللہ یہدینا و یہدیکم اللہ سے بارک۔ میں نے کسی کو قرضہ دیا تھا، انہوں نے 3 سال بعد واپس کیا، آپ 3 سال کی زکوٰۃ دیں گے۔ اگر حمام میں ہم کھڑے ہیں غسل کے لیے تو مسواک بھی کر سکتے ہیں، جب غسل کر سکتے ہو تو مسواک کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کسی کو گولی نہیں مار سکتے، کسی نے زنا کیا ہے یا کچھ کیا ہے۔ آپ حکومت کو مطلع کریں ورنہ خاموش رہیں، اللہ ان سے خود بدلہ لیں گے۔ اگر امام نے سجدہ تلاوت کیا لیکن ہم لوگوں نے نہیں کیا، اگر آپ رکوع تک بھی چلے گئے تو نماز ہو جائے گی، رکوع میں بھی نہیں گئے کھڑے رہے تو نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھیں۔ نماز میں آنکھیں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سجدے کی جگہ پہ نظر رکھو۔ اللہ تعالیٰ جن کی روزگار نہیں ہے ان کو اچھی روزگار عطا فرمائیں۔ ڈرائیور نے مغرب کی نماز میں گاڑی نہیں روکی، ہمیں سیٹوں پہ نماز پڑھنی، دوبارہ لوٹائیں۔ مسجد عائشہ دیکھنے سے احرام ضروری نہیں ہے، کیونکہ مسجد عائشہ حرم کے باہر ہے، میقات نہیں ہے، طائف میقات ہے۔ کبوتر چوک میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، بہرحال اللہ ہدایت دے، اگر صفیں ملی ہوں تو ٹھیک ہے ورنہ نماز نہیں ہوتی۔ میں بیمار ہوں، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے۔ حضرت ایوب کی دعا پڑھا کرو، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اگر ہم زیارت کرنے کے لیے گئے اور جیرانہ بھی گئے تو جیرانہ سے عمرہ کا احرام باندھنا ضروری نہیں ہے، اگر کرنا چاہو تو باندھ سکتے ہو۔ اگر ایک عورت نے مدینہ پاک سے احرام کی نیت کی، عمرے کی، حیض آ گیا تو پاک ہونے کے بعد بالکل پاک ہونے کے بعد غسل بھی کرے، کپڑے بھی بدلے، کوئی بات نہیں۔
جہیز کے برتنوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ بہرحال کمپنی میں جو سامان آتا ہے ایک آدمی کے لیے، اور اس آدمی کو سامان کم دیا جاتا ہے، بچا کے سامان نہیں، اس کو پورا دینا چاہیے۔ فرض نماز میں عربی کے علاوہ اردو میں آپ کچھ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ نماز میں اگر نفل پڑھ رہے ہیں تو کوئی آیات کے ترجمے پہ غور کرتے رہیں، لیکن کریں نہیں۔ عمرے سے واپسی پر جو ہم زمزم دیں گے اس میں ملاوٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ پانی کی ملاوٹ بالکل نہ کریں، جتنا ہے تھوڑا ہے خالص دیں۔ ایک دکان سامان رکھا ایک بوری میں، بیچنے کی جب گھر واپس لایا تو اس میں 4000 پیسہ نظر آیا، تو غریبوں کو دے دو۔ ایک غریب ہے، مریض ہے، اس کو کینسر کا ہے، حلق میں نظر بھی آتا ہے۔ بہرحال لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، جو میں نے آیت بتائی ہے وہی پڑھا کریں۔ مکے میں اگر جوتا چوری ہو جاتا ہے تو باندھ کے اپنے پاس رکھیں، وہ چوری نہیں ہوگا۔ میرے دوست کے والد تبلیغی جماعت جانے سے روکتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ اذان سے پہلے یا بعد میں صلاۃ و سلام پڑھنا بدعت ہے۔ بہن بھائی زندہ ہیں، ان کے نام پہ عمرہ کر سکتے ہیں، ان کے لیے کر سکتے ہیں۔ عورت نے میقات سے عمرے کی نیت کی، عذر پیش آ گیا، اب اس کو کل مدینہ جانا ہے، بہرحال پھر اسی حالت میں رہے گی احرام میں، واپسی پہ پھر مدینہ سے آ کے عمرہ کرے۔ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ جو ہے حنفی مسلک میں نہیں پڑھنی ہے، دل میں معنی پہ غور کر سکتے ہیں۔ بہرحال جو فوت ہو گئے ہیں جو ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں۔ حنفی مسلک والے کے لیے رفع دین کرنا نہیں ہے۔ جماعت تبلیغ ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے الحمدللہ۔ جمعے کے دن کھانے پینے کا حساب لیا جائے گا، کیوں نہیں لیا جائے گا؟ ہر چیز کے بعد تسألن یومئذ عن النعیم قرآن ہے۔ پاکستان سے رابطہ کرنا ہو تو کیا ہے، میرے کسی دوست سے نمبر لے لیں۔ رکوع کرنے کے بعد وہی دعا جو حدیث میں ہے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضی، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ طواف کی حالت میں نظر نیچے رکھیں، کعبہ پر نظر نہ ڈالیں۔ میرے دوست کے نماز قرآن نہیں پڑھتے، اللہ ان کو ہدایت دے، ان کے لیے دعائیں مانگے، مکے میں آئے ہوئے ہو۔ میری عادت ہو گئی ہے کہ قرآن پاک اونچی آواز سے پڑھتا ہوں، پھر دل میں بھی پڑھنا شروع کر دیتا۔ بہرحال اگر کوئی اور نہ ہو، کسی کی نیند خلل نہ ہو تو زور سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد عائشہ سے عمرے کی دلیل جو ہے میرا بھائی، کسی بھی حدیث کی کتاب الحج کھول کے دیکھ لیں، اس میں آپ کو حدیث مل جائے گی کہ حضور نے واپسی پہ خود حکم دیا بی بی عائشہ کو کہ بھائی کو لے کے جاؤ اور عمرہ کرو۔ اگر امام کی جماعت کے توجہ ٹوٹ جائے، بالکل چھوڑ دیں نماز۔ بہرحال ضروری نہیں ہے کہ وہی، اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے پیچھے والے بندے کو آگے کر دے۔ میرے استاد اشرف صاحب نے السلام کہا ہے علیہ السلام، بہرحال اگر جہاز میں نماز کی سہولت مل جائے تو جہاز میں پڑھیں، نہ ملے تو پھر نیچے اتر کے قضا کریں۔ میرا ایک مدرسہ ہے، اللہ کامیاب فرمائے۔ ہم اگر یورپ جائیں اور وہاں کی نیشنلٹی لینا چاہیں، لیکن اگر ساتھ دین کا کام بھی کریں تو جائز ہے، ورنہ ناجائز ہے۔ اسی طرح کتاب کا نام ہے نیل الفرقدین فی مسألۃ رفع الیدین، وہ لے لیں، اس میں ساری حدیثیں مل جائیں گی۔
مدینے مکے میں آ کے اپنے فوٹو کھینچ کے نیٹ پہ ڈالتے، نہیں کرنا چاہیے، ریا کی کیا ضرورت ہے؟ تم نے عمرہ کر لیا، بس اللہ جانتا ہے۔ مطالعہ کرتا ہوں لیکن ذہن میں نہیں رہتا، تو رب زدنی علما پڑھا کرو۔ بہرحال آپ نے وعدہ کیا، آپ کو کیا ڈر ہے؟ بس اپنے وعدے پہ قائم رہو۔ میرے بھائی کی 5 بیٹی، اللہ ان کو اولاد نرینہ بھی عطا فرمائیں۔ کسی نے میرے ہاتھ پہ خوشبو لگائی لیکن میں نے صاف کر دی، ٹھیک ہے، کوئی جرمانہ نہیں۔ داڑھی رکھنا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور واجب ہے، کٹوانا جو ہے وہ گناہ ہے کیونکہ حضور کے حکم کی مخالفت ہے۔ مقامی لوگوں یا کوئی بھی ہو، حرم میں ایک نماز کا 1 لاکھ ملتا ہے۔ اسلامی بینک میں اکاؤنٹ کھولنا جائز ہے۔ میری ایک کزن کا 2 مہینے پہلے ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ وقت کی پابندی کے لیے آپ کوشش بھی کریں اور آپ لاہور زیادہ پڑھا کریں۔ میرے ماموں نعیم الرحمان صاحب گردے کی خرابی سے دوچار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہ ہر طالب العلم کو اس کے علم میں برکت دے اور زیادہ سے زیادہ دین کے علم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اگر ہم نے مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، 2 ساتھی ہیں، عمرہ کرنے کے بعد ایک دوسرے کے سر پہ حلق کر سکتے ہیں۔ مدینہ پاک سے آنے پہ عمرہ لازمی ہے چونکہ وہ میقات ہے۔ میری جو تفسیر ہے وہ اردو میں ہے، تفسیر مکی کے نام سے، وہ آپ کو پاکستان میں ملے گی۔ یہاں موبائل کا استعمال زیادہ ہے، بس اللہ کرے جائز استعمال کریں، ناجائز نہ کریں۔ عورت پر جمعہ فرض نہیں ہوتا، لیکن اگر مسجد میں موجود ہو تو پڑھے گی۔ جو لوگ عمرے پہ آئے ہوئے ہیں وہ مسافر ہیں، اکیلے پڑھیں تو قصر کریں گے، امام کے پیچھے پڑھیں تو پوری پڑھیں گے۔ پاکستان سے یا درود جو بھیجے جاتے ہیں، حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ مجھے پہنچاتے ہیں فرشتوں کے ذریعے۔ کوئی پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتا، اللہ خبر دے دے، خبر دے دینے کے بعد تو غیب نہ رہا نا۔ اگر آپ کی بیوی گولیاں استعمال کر رہی ہے حیض کو روکنے کے لیے، 1-2 دفعہ داغ لگا لیکن پھر حیض نہیں آیا تو وہ ٹھیک ہے، اب نماز بھی پڑھیں، سب کچھ کریں۔ حرم میں احرام میں ہاتھ کی گھڑی باندھنا جائز ہے۔ اگر کوئی داڑھی والا گناہ کرتا ہے تو اس پر اور زیادہ جرمانہ ہے کہ سنت رکھنے کے باوجود بھی گناہ کرتا ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ داڑھی نہ رکھے، داڑھی الگ ثواب ہے، گناہ کا الگ عذاب ہے۔ کشمیر کا جہاد بالکل شرعی جہاد ہے۔ اگر سر نہیں منڈوایا، دم کا معنی ہوتا ہے ایک بکری مکے میں ذبح کرے۔ میرے بھائی جو بھی پریشان ہیں، اللہ سب کی پریشانیاں دور کرے۔ یہاں اگر جمعہ کی نماز کے پہلے سنتیں پڑھنے چاہیں، مثلا آج کل اذان ہوتی ہے 12:20 پہ، آپ 12:10 پہ سنتیں پڑھنا شروع کر دیں۔ تہجد میں جتنی لمبی رکعت کرو اتنا زیادہ ثواب ہے۔ بہرحال سلام پیش کر سکتے ہیں، موضوع پر مسا جائز ہے اگر چمڑے کے ہوں، جراب پر نہیں۔ جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ الٹی آنکھ پھڑکنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ اعصابی کمزوری ہوتی ہے، آنکھ کے پٹھے کمزور ہوں تو پھر آنکھ پھڑکتی رہتی ہے۔ حج کافی پہلے فرض ہو گیا، اب زیادہ نہیں ہے۔ حج کروں یا پھر ایک جگہ فروخت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، بہرحال جب فروخت ہو جائے، پیسے آ جائیں پھر کریں۔
آپ احرام کی حالت میں اور حید آ گیا ہے تو آپ بالکل پابندی کریں گی، چہرے پر نقاب تو ڈالیں، تب اگر باہر آئیں تو چہرے پر نقاب بھی ڈال سکتی ہیں۔ پابندی پر ایسے کپڑا ڈالیں کہ آگے لگے، منہ پر نہ لگے۔ اگر کسی کی جوں نکال کے مار دیا تو اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ہمیشہ چہرے پہ نقاب ڈالیں لیکن حالت احرام میں نہ ڈالیں۔ مسجد کے اوپر مکان بنا سکتے ہیں، اس لیے بند کر دیتے ہیں، انتظامیہ کو پتہ ہوتا ہے کہ آگے رش زیادہ ہو گیا ہے۔ احرام باندھ لیا، اس کے بعد کنگھی کی، بہرحال اگر بال نہیں گرے تو کوئی دم نہیں، اگر 2-4 بال گرے صدقہ کر دیں۔ بہرحال بچوں کو پڑھاتا ہوں لیکن غلطی کریں تو غصہ آتا ہے، غصے کو ضبط کیا کریں۔ میری بیوی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اہل حق کی یہ پہچان ہے کہ وہ قرآن و سنت کے تابع اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ نماز کے بعد سب دعا، ہر جگہ دعا ہوتی ہے، کسی ہاتھ اٹھاتے ہیں، کوئی نہیں اٹھاتے۔ امام کے پیچھے حنفی ہے تو فاتحہ نہ پڑھے اور شافعی ہے تو پڑھا کرے۔ میرا بیٹا قرآن حفظ کر رہا ہے، اللہ کامیاب کرے۔ پسند کی شادی کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ دل کا آپریشن ہے ایک دوست کا، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ دم حدود حرم میں دینی ہے، باہر نہیں دے سکتے۔ بہرحال آپ کی فیملی جدے میں نہیں ہے لیکن آپ جدے میں رہتی ہیں تو اور عورتوں کے گروپ کے ساتھ جدے سے مکہ آ سکتی ہیں۔ زندہ لوگوں کے لیے دعا کریں، طواف اپنے لیے کر کے 7 چکروں کے بجائے صفا مروہ 14 چکر دوڑے۔ بہرحال ہو گئی لیکن آئندہ احتیاط کریں۔ سڑک پہ نماز ہو جاتی ہے لیکن اگلی صفیں نظر آ رہی ہوں۔ میرا دوست بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ یہ آن لائن جو پھونک مرواتے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ ایک آدمی طائف سے احرام باندھ کے نہیں آیا، اس پہ دم ہے۔ اسکارف کھول دیا پھر بال کاٹے، کوئی بات نہیں۔ لائف انشورنس بغیر مجبوری کے ناجائز ہے۔ اگر میقات سے احرام نہیں باندھا تو طائف سے جا کے احرام باندھ کے عمرہ کر لیں ورنہ دم دینی پڑے گی۔ عمرے کا احرام کھول دیا، بال نہیں کٹوائے، بالکل دم پڑ گیا۔ پاکستان میں نہیں، یہاں مکے میں دینا ہے، پہلے بال بھی تو کٹواؤ۔ میری بہن بہت غریب ہے، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بہرحال جو عورتیں جو مرد بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا دے، اللہ سب کی اولادوں کو اچھا کرے۔ تصویر اگر کمرے میں لگی ہوا نماز نہ پڑھیں یا اس کو الٹا کر کے لگا دیں۔ میرا بھائی بریلوی مسلک کا معنی کیا ہے؟ بریلی جگہ کا نام ہے، جو بھی دد کرے کوئی بھی ہو ناجائز ہے۔ حدود حرم واضح ہیں، موجود ہے، پورا مکہ حدود حرم ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی، اللہم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا، اللہم اکرمنا ولا تہنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم آتنا ولا تحرمنا، اللہم آثرنا ولا تؤثر علینا، اللہم اجعلنا فی زمانک و امانک و احسانک۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا اللہ تمام دینی اداروں کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔
یا اللہ جو مسلمان کشمیر میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین۔ تمام آنے والوں کو حرمین الشریفین کے برکات و ثمرات نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔